اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں سامان کے لیے متاع کا لفظ آیا ہے، اور متاع حقیر قسم کی چیزوں سامان کو کہتے ہیں۔ صاحب بن عباد ایک بہت بڑے عالم اور ادیب گزرے ہیں، اپنے وقت میں معید الدولہ بن رکن الدولہ کے وزیر بھی تھے، بڑے لغوی اور عربی زبان کے ادیب تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک بار ان کو اس لفظ کی تحقیق کی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ عربی زبان کی اصل کو معلوم کرنے کے لیے دیہاتوں میں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں زبان اپنی اصلیت پر باقی رہتی ہے، برخلاف شہروں کے کہ وہاں مختلف علاقوں کے لوگوں سے میل جول کی وجہ سے عربی زبان اپنی اصلیت پر باقی نہیں ہے۔ صاحب بن عباد کہتے ہیں کہ میں مختلف گاؤں دیہاتوں میں اس لفظ کے معنی جاننے کے لیے گھومتا رہا۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیہاتی عربی لڑکا بیٹھا ہے، میں اس کے پاس چلا گیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو زمین وغیرہ پوچھنے یعنی صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک کتا آیا اور وہ کپڑا اٹھا کر لے گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس لڑکے کی ماں آئی تو اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ کتا آیا اور متاع اٹھایا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ علامہ صاحب بن عباد کہتے ہیں کہ اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ متاع کی کیا حقیقت ہے۔ اس لڑکے نے صاف ستھرائی کرنے والے کپڑے کے لیے، جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہوتی ہے اور سجانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ چھپانے کے قابل ہوتی ہے، اس کو متاع کہا۔ لہذا متاع کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ضرورت کی ہو مگر حقیر ہو، معمولی درجہ کی ہو، جیسے صاف ستھرائی کرنے والا کپڑا، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں دنیا کے ساز و سامان کے لیے یہ لفظ لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کا یہ مال و دولت اگرچہ ایک ضرورت کے لیے ہے، مگر وہ دل لگانے اور شو کیس میں سجانے اور لوگوں کو دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا کوئی صاف ستھرائی کرنے والے کپڑے کو شو کیس میں سجاتا ہے؟ کیا کوئی اس کو دل سے لگاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دوستو، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جگہ ہے۔ یہاں کوئی بھی مستقل نہ رہا، جو یہاں آیا وہ یہاں سے گیا ضرور۔ کوئی بھی چیز، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات، جو خالق دو جہاں اور کل کائنات ہے، وہی باقی و زندہ رہے گا۔ اس لیے دوستو، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے وجود کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس وجود کو بنانے والے یعنی اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ جو باقی رہ جانے والا جہاں یعنی آخرت ہے، اس میں ہم خوش و خرم زندگی پا لینے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے کہ ہم اپنے اگلے سانس کے، جس کا کوئی اعتبار نہیں کہ آئے گا بھی یا نہیں، اس سے پہلے پہلے اپنے گناہوں، ریاکاریوں، سیاہکاریوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگنے والے بن جائیں۔ دوستو، اس گنہگار بندے کی دعا پر آمین ضرور کہیے گا کہ اے اللہ، ہم بحیثیت انسان کمزور اور لاچار ہیں۔ اے مولا کریم، اگر ہم اپنے اعمال کی طرف غور سے دیکھیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہماری عبادتیں، ہمارے لیل و نہار اے رب کریم تیری نافرمانی میں گزرے۔ اے مولا، بس تیری رحمت کا آسرا ہے۔
اے کونوں مکان کے مالک، اے بے شمار اور لامحدود رحمت کے مالک، اے ہمارے آقا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے ان گنہگار بندوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اتنی طاقت دے، اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال سے اور تیری بے مثال رحمت کے سبب روز محشر تیرے خاص بندوں کی صف میں شامل ہو جائیں کہ جن پر تیرا خصوصی فضل ہوگا، اور ہمیں خسارہ پانے والوں کی صف میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔